ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی مرضی ہو اس پر شکر ادا کرتے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہو، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے گھر جا کر تندور دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھا اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر اور شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر اس شخص نے ایک دن شب کے آخری لمحوں میں دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کی ایک طاق سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس کی ذوق و بخت دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالیشان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی اسی قدر یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجیے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے گریہ و زاری سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیاوی لذتوں سے نجات دی اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔
नाज़रीन, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने शुक्रगुजार बंदों को उसकी शुक्रगुजारी का फल जरूर अता करता है। हमें चाहिए कि हम इस दुनियावी लालच के बजाय अपनी आखिरत की जिंदगी के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारी लाफानी दुनिया और जिंदगी को बेहतर और रोशन करे। ये दुनिया एक धोखा है और आखिरत की जिंदगी ही हमेशा कायम रहने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें साबित कदम रखे और हमें तौफीक दे कि हम दुनिया में रहकर अपनी आखिरत की जिंदगी को बेहतर बना सके और इस फानी दुनिया में अपने ईमान पर मजबूत रहें और अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा और ईमान रखें और सब्र और शुक्र करें।